کیا آپ چائے پیئیں گے یا کافی؟ نہیں سرکار، مجھے ان دونوں میں سے کچھ نہیں درکار، مجھے تو دوائی چاہیے۔ دوائی؟ اصل حقیقت یہ ہے حضور کہ کوشش کے باوجود میری طبیعت خرابیوں کی طرف جھکتی ہے اور اچھائیوں سے گریز کرتی ہے، کچھ اس کا علاج فرمایا جائے۔ یہ تو اس کی شان ہے محمد حسین صاحب، کبھی ٹھنڈے میٹھے پانی کا دریا لہریں مارتا ہے اور کبھی کڑوے زہر کھارے پانی کی طغیانی تلاطم پیدا کرتی ہے، لیکن یہ دونوں شانیں سرکاری ہیں، ظہور ایک ہی ذات پاک کا ہے، کیونکہ سیاہی سفیدی دونوں ہی رنگ سرکاری رنگ ہے، اس میں دوئی نہیں ہے۔ جی سرکار جی۔ آپ تو خوب جانتے ہیں محمد حسین صاحب کہ جب آرمی ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو آدھی فوج کا نام دشمن رکھ دیا جاتا ہے اور آدھی کا قومی فوج۔ صبح شام خون ریز جنگ ہوتی ہے، دن بھر چیخم دھاڑ ہوتی ہے، ہر شام کو دشمن فوج غالب آ گئی، سرکاری فوج کو شکست ہو گئی، لیکن ہر حال میں فتح سرکاری کی ہوتی ہے، کیونکہ دشمن کیا، قومی کیا، باغی کیا، سرکاری کیا، دونوں لشکر سرکار ہی کے تھے، دونوں سرکار ہی کے انڈر، دونوں کو سرکار ہی کی طرف سے تنخواہ فراہم ہو رہی تھی، دونوں کو راشن سرکار ہی کا مل رہا تھا، دونوں پر سرکار ہی کی مہربانیاں برابر کی۔ نہ دشمن گروہ کے لیے کچھ کمی، نہ سرکاری اور قومی فوج کے لیے راشن زیادہ، کوئی جیتے کوئی ہارے، سرکار کو نہ شکست کا غم نہ فتح کی خوشی، کیونکہ سرکار ان دونوں باتوں سے پاک ہوتی ہے۔ محمد حسین صاحب، اس میں دو ہی نہیں ہوتی، دونوں پارٹیاں ایک ہی ہوتی ہیں۔ سرکار یہ رنگا رنگ مورتیاں، یہ شکلیں شباہتیں، یہ دھینگا مشتی کھینچا تانی، یہ سب کیا ہے؟ کوئی پہلے کا بھاگا سالوں کی محنت والا پیچھے رہ گیا اور کوئی بعد کا آنے والا آگے نکل گیا، یہ کیا دھندا ہے سرکار؟ یا محمد حسین صاحب، راج دلہارے، نہ کوئی ساجد ہے نہ مسجود، نہ عابد نہ محبوب، نہ آدم نہ ابلیس، صرف ایک ہی ذات، قدیم صفات رنگا رنگ میں جلوہ گر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا، نہ اس کو کسی نے دیکھا نہ سمجھا، نہ فہم و قیاس میں آئے نہ وہم و گمان میں سمائے، جیسے تھا ویسے ہی ہے اور جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، نہ اترے گا نہ چڑھے گا، وہ ایک ہے لیکن ایک بھی نہیں، کیونکہ اس کی موجودات سے اور موجودات کو اس سے الگ سمجھنا نادانی اور مورختہ ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے کاروبار، رنگا رنگ کے پروفیشنز موجود ہیں، ایسے ہی خدا شناسی اور خدا جوئی بھی ایک دھندا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ سرکار جب اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تو پھر ڈھونڈنے والا کیا ڈھونڈے اور کرنے والا کیا کرے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا مولا، تیری بارگاہ میں میرا کون سا فعل پسند ہے جو میں زیادہ کروں، بار بار کروں؟ حکم ہوا موسیٰ، یہ فعل تیرا ہم کو پسند آیا کہ بچپن میں جب تیری ماں تجھے مارا کرتی تھی اور تو مار کھا کر اسی کی طرف دوڑتا تھا، اسی کی جھولی پہ گھستا تھا۔ واہ اللہ اللہ! تو محمد حسین صاحب، ڈھونڈنے والے کو بھی یہی درکار ہے، لازم ہے کہ کیسی بھی گھر میں سختی ہو، کیسی بھی ذلت اور خواری پیش آئے، ہر حال میں خدا کی طرف رجوع کرے اور اسی کے فضل کو پکارتا رہے۔ اب حضور، منہ سے تو ہم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن باطن کا حال کوئی نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا باطن کے اندر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نفس اور شیطان بھی باطن کے اندر ہی گھسا ہوا ہے۔ اب اندر کا حال تو وہی جانے۔ حضور، اگر خدا باطن کے اندر ہے تو پھر ان دونوں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی باطن کے اندر موجود ہے؟ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں بھائی؟ اگر نفس و شیطان باطن میں بطور خدمت گزاروں اور چپڑاسیوں کی طرح رہے تو کیا مذائقہ ہے؟ آخر آقا کو بھی تو نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوکر لوگ بھی اسی گھر میں رہا کرتے ہیں۔